کسی نے پوچھا ہے کہ آدمی کو بظاہر لگتا ہے کہ ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے لیکن حقیقت کا علم تو اللہ کو ہے. اب ان سے پوچھنا یہ بھی اچھا نہیں لگتا. بہرحال دیں ایسا کریں میری بیٹی کہ آپ پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں. آدمی ظاہر کے حالات کو دیکھتا ہے کہ ان کے ظاہر کے حالات کیا ہیں. اگر وہ ظاہر میں غربت میں ہیں آپ زکوٰۃ دے دیں، باقی باطن کے علم تو اللہ کو ہے. حالانکہ کئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، یہاں مکہ مکرمہ میں ایک رباط ہوتی تھی، رباط آغا الماس، تو اس میں ایک بالکل فقیر آدمی رہتے تھے جن کا ہمیشہ میلے کچیلے کپڑے اور بڑی تنگ دستی کے ساتھ اسی میں زندگی گزاری. جب مرے تو بستر کے نیچے ساری سونے کی اشرفیاں بھری ہوئی، وہ لے کے اکٹھی کرتے رہے، نصیب بھی نہ ہوئی، خود مر گئے، سونا وہی رہ گیا. تو ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر اپنے آپ کو غریب بنا کے رکھتے ہیں، لیکن آپ ان باتوں میں نہ پڑیں. اور دوسرا میرا مشورہ یہ ہے کہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ مدرسہ دینی کوئی مدرسہ ہو، لڑکوں کا یا لڑکیوں کا، ان کو جا کے دے دیں اور بتا دیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، پھر وہ جانے ان کا کام ہے. حضرت علی کو کرم اللہ وجہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ کے دشمن کہتے تھے سود اللہ، اللہ ان کا منہ سیاہ کرے، تو اس لیے ان کے بدلے میں مومن کہتے تھے کہ اللہ آپ کے چہرے کو اور زیادہ عزت دے. ہم جانور خریدتے ہیں اور ان کی خوبصورتی کے لیے ان کے سینگ کاٹتے ہیں، کوئی بات نہیں، مقصد تو خوبصورت بنانا ہے. کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک شخص ایک غیر محرم عورت کے ساتھ رہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ چونکہ یہ غریب بے سہارا ہے میں اس لیے اس کے ساتھ رہتا ہوں. اور ایک مولوی نے بھی کہا کہ ہاں رہ سکتے ہو. بالکل جھوٹ ہے. غیر محرم کے ساتھ ملنا حرام ہے اور رہ رہا ہے. سب جھوٹی باتیں، کوئی مولوی ایسی بات نہیں کہہ سکتا. عورت سنی ہے مرد شیعہ ہے، بالکل نکاح نہ کریں، کیونکہ شیعہ جو ہیں نا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ، ان کے عجیب عقائد. آج ہی میں پڑھ رہا تھا، ان کا ایک بہت بڑا مجتہد گزرا ہے ملا باقر مجلسی. اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب حضرت امام مہدی آئیں گے مدینہ شریف تو پہلا کام یہی کریں گے کہ ابو بکر و عمر کو قبروں سے نکالیں، بی بی عائشہ کو قبروں سے نکالیں، بی بی فاطمہ حسن حسین کو زندہ کریں اور ان کے سامنے پھر ان کو مار مار کے رجم کر کے مار ڈالیں گے. اب جن کا یہ عقیدہ ہو تو ان سے رشتہ کرو یا نکاح کرو یا شادی بیاہ کرو، کتنا بڑا ظلم. حضور فرماتے ہیں قیامت میں اس طرح اٹھوں گا کہ ابو بکر عمر میرے ساتھ ہوں گے. یہ کہاں سے نکالے گا امام مہدی؟ یعنی اتنا بڑا جھوٹ. محمد رحمان نام رکھ سکتے ہیں، داڑھی کو کالا رنگ نہ کریں اور جو مرضی آئے کریں. اگر جسم کے رگڑ کھانے سے خون نکل آئے، خون اتنا ہو کہ اپنی جگہ سے بہہ جائے، پھر تو وضو ٹوٹ گیا، نہیں تو پھر کوئی حرج نہیں. امام مہدی کا ظہور قریب ہے، اللہ عالم، بہرحال وہ آئیں گے، اس میں کوئی شک نہیں. ایک تو وہ مہدی ہے نا جو ملنگوں نے بنایا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ مہدی جو ہے نا وہ غار میں ہے، اور وہ غار سرندیب کے ملک میں ہے، اور اس غار کا نام ہے سر من رآ، اور وہ چھپے ہوئے ہیں وہیں. اور بی بی فاطمہ کا قرآن بھی ان کے پاس ہے. یہ اچھا مہدی ہے چھپا ہوا ہے، قوم برباد ہو رہی ہے، مہدی صاحب چھپے ہوئے ہیں. اچھا یہ بھی کہتے ہیں کہ حسن عسکری کی اولاد ہے، اور حسن عسکری فرماتے ہیں میری تو کوئی اولاد ہے ہی نہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے لے کے آئے. تو وہ تو ہے جھوٹ، وہ تو کوئی مہدی شہدی نہیں. اصل مہدی جو ہے وہ آئے گا. حضور نے فرمایا اس کا نام بھی میرے نام پہ یعنی محمد ہوگا، اس کے باپ کا نام بھی میرے باپ کے نام پہ عبداللہ ہوگا، اس کی ماں کا نام بھی میری ماں کے نام پہ آمنہ ہوگا،
حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہو کے وہ اعلان کرے گا، پھر اللہ اس کی مدد کریں گے، اللہ کے بلاد فتح ہو۔ کہتے ہیں کہ حرم کے ساتھ جو بڑے بڑے ہوٹل ہیں ان میں مسجدیں بنی ہوئی ہیں، اگر ان مسجدوں سے حرم کی صفیں نظر آتی ہیں پھر تو نماز ہو جاتی ہے، اور نظر نہیں آتی ہیں تو پھر نماز نہیں ہوتی۔ حلق جو ہے آدمی اپنے عمرے کے بعد خود بھی کر سکتا ہے، ہاں کر سکتا ہے، مقصد تو حلق ہے، خود کرو یا کسی سے کراؤ۔ ہمارے یہاں کچھ حضرات ایسے ہیں جو نماز فرض کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتی، یہ بدعت ہے۔ اگر یہ سنت ہوتی تو سب سے پہلے ابو بکر و عمر پڑھتے۔ جب ہم جہاز یا ریل گاڑی میں سفر کریں تو جب نماز شروع کریں تو لازماً قبلے کی طرف رخ ہو، پھر اگر ٹرین بدلتی رہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ نے شروع کی اور کعبے کی طرف رخ نہیں تھا نماز نہیں ہوتی۔ آپ پوچھ سکتے ہیں، اور آج کل تو خیر مشکل ہے ہی نہیں، باقاعدہ قبلہ نما بنے ہوئے ہیں، اور گھڑیوں کے اندر بھی ہیں، ٹیلی فون کے اندر بھی ہیں، 1 منٹ کھولو سامنے نظر آ جائے گا۔ کفن کے کپڑے کو آب زمزم سے دھونا کوئی حدیث نہیں، نہ سنت ہے، کوئی کر دے تبرک کے طور پہ الگ بات ہے۔ عمرہ احرام پاکستان سے باندھا، ہوٹل پہ آ کے غسل کیا، عمرہ تو جائز ہوگا اگر غسل کیا سادے پانی سے، لیکن خوشبو والے پانی سے، صابن سے غسل کیا پھر تو دم پڑ گئی۔ روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صحیح روایات ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم جو درود شریف دور سے پڑھتے ہیں وہ اللہ کے فرشتے آپ کو پہنچاتے ہیں، اور جب ہم سامنے مواجہ شریف میں جا کے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں تو حضور سنتے ہیں۔ کہتے تھے کہ بیوی اور لونڈی کا ذکر قرآن میں ہے، تو لونڈی کس کو کہیں گے؟ لونڈی اس کو کہیں گے جب کافروں سے جہاد کرو گے، ملک فتح ہوں گے اور ان کی لڑکیاں غلام بن کے آئیں گی، تم پہلے جہاد کرو، انشاءاللہ زندہ رہ گئے تو لونڈی مل جائے گی۔ اگر ہم راشن خرید کے زکوٰۃ کے پیسوں سے غریبوں میں تقسیم کریں وہ بھی جائز ہے۔ ایک آدمی نے رمضان میں آدھے روزے رکھے ہیں اور آدھے نہیں رکھے، توبہ کرے، روزے قضا کرے۔ حجر اسود پر جب استلام کریں سینہ موڑ کے سیدھا حجر اسود کی طرف کر کے کریں وہ بھی جائز ہے، چلتے ہوئے یوں